اور اسلام میں مسجد اقصی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک عجیب خوبصورت اتفاق کہہ لیجئے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مسجد اقصی سے نسبت اپنی بتاتے ہیں۔ عیسائی اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کی پیدائشی وہ مقام ہے، اس کا شرقی کونا جو ہے اس سمت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی امی تو ساری زندگی وہیں رہی، بلکہ مجاوری کرنے میں آپ کو وقف کی کر دیا گیا تھا بیت المقدس کی مجاوری کے لیے۔ یہود اس لیے کہ انہوں نے اس کو اپنا قبلہ مانا اور انبیاء بنی اسرائیل کا وہ قبلہ رہا، اور مسلمان اس لیے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ایک نسبت تو یہ کہ قبلہ اول ہے، اور ایک نسبت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب انبیاء کی وہاں امامت فرمائی۔ اور ایک اور خاص بات، جیسے کہیں بھی جانے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے نا، یہ خاص بات، کہیں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے عمارت تو یہ پوری بنی ہوئی ہے، لیکن چڑھنے اترنے کے لیے کوئی راستہ ہے نا، ایک الگ جگہ ہے۔ ہر مقام پر راستہ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی آسمان پر جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ بیت المقدس سے ہے۔ اب اللہ تو قادر ہے، وہ جہاں سے چاہتا محبوب کو لے جاتا، لیکن مسجد حرام سے نہ لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، تو گویا کہ وہاں راستہ ہے آسمان تک جانے کا، بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بارکنا حولا، وہاں پر اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اب قبلہ اول ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جب تک حضور علیہ السلام مکہ شریف میں تھے تو کعبہ قبلہ تھا، پھر مدینہ منورہ گئے تو بیت المقدس قبلہ ہو گیا۔ تو اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو پھر بیت المقدس قبلہ اول کہاں رہا؟ قبلہ اول تو کعبہ رہا، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قبلہ اول کون ہے؟ بیت المقدس ہے۔ تو مکے میں بھی کعبہ قبلہ نہیں تھا، کعبہ مکے میں قبلہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کو قبلہ آپ مان لیں تو پھر قبلہ اول تو وہی ہوگا، کسی بھی اعتبار سے قبلہ اول بیٹھتا نہیں ہے۔ یعنی جس دن سے اللہ کے رسول علیہ السلام دین حق لے کر کے آئے، اسی دن سے ہمارا قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ، البتہ اس کا اظہار مکے والوں پر نہ ہو سکا، اس لیے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کیا کہ پہلے کعبہ قبلہ تھا۔ ایسا نہیں، اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکۃ المکرمہ میں نماز ادا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح سے نماز ادا فرماتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمت میں رہے اور حضور نماز ادا کریں۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو اب وہ صورت ممکن نہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس شمال کی طرف، ایک دم مخالف سمت۔ جنوب کدھر ہے؟ ابھی یہاں جنوب کدھر ہے جی؟ ادھر شمال ہے، جنوب ادھر ہے، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جنوب ہے نا، ادھر ہے، یہ شمال کہلاتا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب،
تو مدینہ منورہ میں قبلے کی ڈائریکشن اس طرح سمجھ لیں، یہ قبلہ اور یہ بیت المقدس. تب کوئی صورت نہیں بنتی. مکے میں تو بن سکتی تھی کیونکہ مکۃ المکرمہ میں تو کعبہ ہے، تو آپ پورے شہر میں آپ جس طرف بھی آپ نماز پڑھیں گے تو یوں گھوم کے پڑھنی پڑتی ہے آپ کو نماز. اس گول دائرے میں سرکل میں ہوتا ہے. بہت ساری بلڈنگ ایسی ہے کہ وہ ادھر کی بلڈنگ والے ادھر رک کر کے پڑھنے، ادھر کی بلڈنگ والے ادھر رک کر کے پڑھیں. قبلہ وہاں موجود ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس. یہ تو بات ہو گئی. اس کے بعد عیسائی کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا حق ہے، یہود کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا حق ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا حق. یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے انبیاء کا قبلہ تھا اس لیے یہ ہمارا اس پر حق ہے. عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اس کے شرقی علاقے میں اس طرف جانب پیدا ہوئے اور وہ وہاں رہے تو یہ اس پہ ہمارا حق ہے. یہود اور نصارہ کا حق اس وقت ہوتا جب وہ جن انبیاء کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ان انبیاء کے راستے پہ چلتے ہیں. وہ تو ان انبیاء کے راستے سے ہٹ ہی گئے. بھئی بیٹا جب باپ کے راستے سے ہٹ جائے تو اس کو پھر باپ کے گھر سے نکال ہی دیا جاتا ہے، اس کو رکھا نہیں جاتا. تو جب یہ انبیاء کے راستے سے ہٹ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک جادوگر تھے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ بادشاہ تھے، وہ نبی تھے، تو کہتے تھے یہ بادشاہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں اس کو، وہ تو جادوگر تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کیونکہ یہود کا جادو پر بڑا یقین تھا، اور یہود جہاں بھی ناکام ہوتے ہیں تو وہ جادو ہی کی طرف جاتے ہیں. جیسے آج کل آپ اور ہم چل پڑے، کسی سے تھوڑی سی دشمنی ہو جائے، معاملہ ہو جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ چھوچھا کرنے کی آج لوگوں کی عادت پڑ، یہ مستقل دھندے بن گئے. یعنی آپ اور ہم کہیں نہ کہیں یہود کے راستے کو. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے پورے قرآن میں جتنی برائی یہودیوں کی بیان فرمائی ہے کسی قوم کی اتنی برائی بیان نہیں فرمائی. اور اللہ نے ان کو غضب والی قوم کے جس پہ اللہ نے غضب کیا ہے وہ یہود ہے. غضب کیا اللہ نے ان پہ. کافر بہت ہے دنیا میں، مشرکین بہت ہے، لیکن یہود وہ بدترین کافر ہے جن کے لیے اللہ نے غیر المغضوب فرمایا کہ ان پہ غضب ہوا اللہ کا. ان انبیاء کو قتل کرتے ہیں، ایک قاتل ہیں انبیاء کے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا. بڑی سخت دل قوم یہود، اور اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دیا ہے. علیکم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ تم پر اللہ نے ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گالیاں دیتے